السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں حسن اخلاق کے فضائل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو باری تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اخلاق حسنہ کا ابدی و دائمی نمونہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہارے لیے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں نہایت ہی حسین نمونجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق حسنہ کسی مخصوص طبقہ یا گروہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اخلاق حسنہ کا جو نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے انسانیت کو عطا فرمایا ہے، انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اس نمونہ اخلاق اور پیمانہ کمال کے دائرہ سے باہر نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول تشریف لائے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے بلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق، بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، خوف خدا اور اچھے اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو درجہ رات بھر عبادت اور صبح روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی ان لوگوں کو خوش کر سکتی ہے۔ ایمان میں زیادہ کامل وہ مومن ہے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں، یعنی کامل ایمان والا مومن تب بنے گا جب اس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک تم میں سے سب سے پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اس لیے آج اگر ہم نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بننا ہے تو ہم آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، تاکہ بروز قیامت آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کا قرب ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مل جائے اور ہم شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے اخلاق کو بہتر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حسن اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔
اسی وجہ سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیری خالق حسن ادا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب مکرم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، اے حبیب مصطفیٰ تیری صورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بنایا۔ آپ کے حسن اور آپ کی پیاری اداؤں کو پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ آج تک پیدا ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک پیدا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں حسن اخلاق کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔